بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اس کا نام جبنہ بن العلیم تھا۔ وہ غسان کا بادشاہ تھا۔ اس کے دل میں ایمان کے شعلے جگمگا اٹھے۔ اس نے اسلام کے بارے میں سنا، اس پر غور و فکر کیا، پھر اسلام قبول کر لیا۔ یہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور کی بات ہے۔ مسلمانوں کو اس کے اسلام لانے کی خبر ملی تو بہت خوش ہوئے۔ جبلے نے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو خط لکھا کہ وہ مدینہ طیبہ آنے کی اجازت چاہتا ہے۔ اسے اجازت دے دی گئی کہ تم مدینہ طیبہ آ سکتے ہو۔ تمہارے لیے وہی کچھ ہے جو ہمارے لیے ہے، اور تم پر وہی کچھ واجب ہے جو ہم پر واجب ہے۔ جبلہ غسان سے روانہ ہوا۔ اس کے جلوس میں 500 گھوڑا سوار تھے۔ وہ مدینہ کے قریب پہنچا تو اس نے شاہی لباس پہنا جس کے دامن پر سونے کی داڑیں تھیں۔ پھر اس نے ہیرے اور جواہرات سے مربت تاج سر پر رکھا۔ اس کے گھوڑے سواروں نے بھی بہترین لباس پہنا۔ جب وہ مدینہ میں داخل ہوا تو اسے اہل مدینہ یہ منظر دیکھنے کے لیے باہر نکل آئے۔ جب وہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی خدمت میں پہنچا تو انہوں نے اس کی عزت و افسردی کی، اس کا پراستقبال استقبال کیا اور اپنے پاس ٹھہرایا۔ اسی دوران حج کے دن آ گئے۔ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ حج کے لیے روانہ ہوئے۔ جبلہ بھی ان کے ساتھ تھا۔ جبلہ نے بیت اللہ شریف کا طواف شروع کیا۔ بنو فرزا کا ایک مسکین شخص طواف کر رہا تھا۔ اتفاق سے اس کا پاؤں جبلہ کی چادر پر آ گیا۔ جبلہ کو بڑا غصہ آیا۔ اس نے اسے ایک زوردار تھپڑ مارا۔ اس کی ناک کی ہڈی ٹوٹ گئی۔ فرزند کو بھی سخت غصہ آیا، مگر وہ جوابی کارروائی نہیں کر سکتا تھا۔ اس نے فوراً اپنا مقدمہ عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی عدالت میں پیش کر دیا۔ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے جبلہ کو بلایا اور جواب طلب کیا۔ تم نے دوران طواف اپنے مسلمان بھائی کو تھپڑ کیوں مارا؟ تم نے تو تھپڑ رسید کر کے اس کی ناک سے ہی ہڈی توڑ ڈالی۔ آخر تم نے ایسا کیوں کیا؟ جبلہ نے بڑے غرور سے کہا، اس نے میری چادر کو اپنے پیروں سے مسل دیا۔ اس کی یہ مجال، اگر مجھے مقدس سے گھر کی حرمت اور عزت کی پرواہ نہ ہوتی تو میں اس کی گردن اڑا دیتا۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا، جبلہ تم نے اپنی غلطی کا اعتراف کر لیا ہے، یہ واقعی تم نے اسے تھپڑ مارا ہے۔ اب تمہاری نجات کے لیے ایک ہی حل ہے کہ کسی طرح سے اسے راضی کرو، ورنہ جبلہ کے وہم و گمان بھی نہیں آ سکتا تھا کہ اس سے بھی بدلہ لیا جا سکتا ہے۔ اس نے فوراً پوچھا، ورنہ کیا ہوگا؟ ارشاد ہوا کہ اسی فرزند سے کہا جائے گا کہ وہ آگے بڑھے اور تمہارے منہ پر ویسے ہی تھپڑ مار کر اپنا بدلہ لے۔ جبکہ جبلہ کہنے لگا، اچھا تو کیا وہ مجھ سے بدلہ لے گا؟ میں ایک بادشاہ ہوں اور وہ ایک ادنا سا بے ساختہ آدمی۔ عمر فاروق اعظم نے ارشاد فرمایا، اسلام نے سب کو برابر کے حقوق دیے ہیں، تم اور فرزند دونوں برابر ہو۔ اسلام کی نظروں میں صرف وہی شخص فضل اور اعلیٰ ہے جو تقوی کے لحاظ سے بہتر ہے۔ سبحان اللہ! یہ تھا اسلام کا انصاف۔ جبکہ وہ اس قسم کے مساوات سلوک کا وہم و گمان بھی نہیں تھا۔ اس نے کہا کہ میں اس صورت میں دوبارہ عیسائی بن جاتا ہوں۔ ارشاد ہوا، جو شخص اپنے دین یعنی اسلام سے پھر جائے، اسلام کی روح سے اس کی سزا موت ہے۔ جبلہ کہنے لگا، امیر المومنین، اس صورتحال پر غور کرنے کے لیے مجھے کل تک کی مہلت فرما دیں۔ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے مہلت دے دی۔ رات کا کچھ حصہ گزرا تو جبلہ اپنے ہمراہیوں کے ساتھ مکہ مکرمہ سے نکل بھاگا۔ وہ قصاب پہنچا جہاں اس نے دربارہ عیسائیت قبول کر لی۔ زمانہ بیت گیا، اس کی جوانی کا رنگ اڑ گیا، نقش و نام پھیکے پڑ گئے، شان و شوکت دھیمی ہو گئی۔ اسے اسلام کی ایام یاد آ گئے، نماز اور روزے کی لذت بیدار ہونے لگی۔ اسے اسلام چھوڑنے پر ندامت ہوئی۔ زیادہ ندامت اس بات پر ہوئی کہ میں اسلام میں داخل ہونے کے بعد دوبارہ مشرکین ہو گیا۔ اس احساس کے باوجود وہ آخری عمر تک عیسائیت پر قائم رہا۔ اس نے آخری عمر میں کچھ اشعار کہے جن کا مفہوم یہ ہے،
شریف خاندان کے ایک چشم و چراغ نے ایک تھپڑ کے بدلے تھپڑ کھانے میں سبکی محسوس کی، جس کی وجہ سے اسلام سے برگاشتہ ہو کر عیسائی بن گیا۔ حالانکہ تھوڑا سا صبر کر لینے میں کوئی حرج نہیں تھا۔ کاش میری ماں نے مجھے جنا ہی نہ ہوتا، کاش میں عمر رضی اللہ عنہ کی بات مان لیتا، کاش شام میں میری مثبت کی ادنا سا سامان بھی ہوتا تو میں اپنی قوم کے فرزند کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا۔ اب تو میری سماجت بھی ختم ہو رہی ہے اور بصارت بھی۔ مگر اس احساس کے باوجود اس نے توبہ کر کے دوبارہ اسلام قبول نہیں کیا۔ اس مشرکین اور کافرین کی حالت میں موت آئی۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ایک علاقے کا بادشاہ تھا، وہ گرفتار ہو کر پیش ہوا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ چاہتے تھے کہ اس بندے کو قتل ہی کروا دیا جائے، کیونکہ اس نے مسلمانوں کے خلاف بہت ہی زیادہ مصیبتیں بنائی ہوئی تھیں۔ چنانچہ آپ نے اسے قتل کرنے کا حکم دے دیا۔ جب قتل کا حکم دیا تو اس نے کہا، جی کیا آپ میری آخری تمنا پوری کر سکتے ہیں؟ آپ نے پوچھا، کون سی؟ اس نے کہا، مجھے پیاس لگی ہوئی ہے، لہٰذا پانی کا پیالہ دے دیجیے۔ آپ نے حکم دیا کہ اسے پانی کا پیالہ دے دو۔ اسے پانی کا پیالہ دے دیا گیا۔ جب اس نے پانی کا پیالہ ہاتھ میں لیا تو کانپنا شروع کر دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا، بھائی آپ کام کیوں رہے ہو؟ کہنے لگا، مجھے ڈر لگ رہا ہے کہ میں ادھر پانی پینے لگوں گا اور ادھر جلاد مجھے قتل کر دے گا، اس لیے مجھ سے پیا ہی نہیں جا رہا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، تو فکر مت کر، جب تک تو یہ پانی نہیں پی لیتا اس وقت تک تجھے قتل نہیں کیا جائے گا۔ جیسے ہی آپ رضی اللہ عنہ نے یہ کہا تو اس نے پانی کا پیالہ زمین پر گرا دیا اور کہنے لگا، جی آپ قول دے چکے ہیں کہ جب تک میں اپنا یہ پانی نہیں پیوں گا آپ مجھے قتل نہیں کریں گے، لہٰذا اب آپ مجھے قتل نہیں کر سکتے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، ہاں میں نے قول دیا تھا، لہٰذا اب میں تجھے قتل نہیں کرتا۔ جیسے ہی آپ نے کہا کہ میں تجھے قتل نہیں کرتا تو اس نے وہ کہنے لگا، جی اچھا، آپ نے تو فرمایا کہ آپ مجھے قتل نہیں کریں گے، لیکن میری بات سن لیجئے کہ آپ مجھے کلمہ پڑھا کر مسلمان بنا دیجئے۔ آپ نے پوچھا، بھائی آپ پہلے تو مسلمان نہیں بن رہے تھے، اب کیا ہوا؟ اس نے جواب دیا، پہلے آپ میرے قتل کا حکم دے چکے تھے، اگر میں اس وقت کلمہ پڑھ لیتا تو لوگ کہتے کہ موت کے خوف سے مسلمان ہو گیا ہے، لہٰذا میں چاہتا تھا کہ کوئی ایسا حل کروں کہ موت کا خوف ٹل جائے، پھر میں اپنی مرضی سے اسلام قبول کروں اور لوگوں کو پتہ چل جائے کہ اللہ کی رضا کے لیے اسلام قبول کیا ہے۔ تو مفلس بندوں کا کام کبھی ادھورا نہیں رہتا، بلکہ ہمیشہ رب العزت اس کو پورا کر دیتے ہیں۔